میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ابھی آپ وقفے کے دوران بریکنگ وہ خبر دیکھ رہے تھے کہ ایک بڑا کہتے سانحہ ہوا کوسٹل ہائی وے کے اوپر، جس میں 14 بشمول 7 ایف سی کے اہلکار اور 7 دیگر سیکورٹی کے اہلکار جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں ایک وہ جو ہے محاذ آرائی ہے، اس میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اس میں کھینچا تانی ہو رہی ہے. دوسری طرف جو ہمیں داخلی اور جو ہمارے سرحدوں پہ چیلنجز ہیں وہ بھی اسی طرح سر اٹھائے کھڑے ہیں. ان حالات میں جو ہماری سیاسی قیادت کو جس بالغ النظری کو دکھانے کی ضرورت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی دکھاتی ہوئی. بھٹی صاحب، یہ بھی کلمیہ ہیں، کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور یہاں پر جو ہے چاہے وہ ہماری حکومت ہو، چاہے ہماری حزب اختلاف کی جماعتیں ہوں، کہتے ہیں گورنمنٹ ان ویٹنگ یا گورنمنٹ ان پاور، وہ ان معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. میں ذرا سا اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں کہ اس پہ ذرا سا میں چاہوں گا آپ کامنٹ کریں کہ یہ جو چیلنجز ہیں اور اس کے تناظر میں جو ہمارے سیاستدانوں کا رویہ ہے وہ کیا ہے. جی دیکھیں عامر، یہ بڑی اہم بات آپ نے فرمائی. گزارش یہ ہے، یہ کوئی احتجاج یا حکومت اصولوں پہ نہیں کھڑی ہوئی. یہ اقتدار چھیننے کی لڑائی ہے اور اقتدار پہ قابض رہنے کی لڑائی ہے. اس میں جب کوئی بھی پولیٹیشین اپنے مفاد کو ملفی مفاد پہ ترجیح دے تو پھر اس قسم کے المیہ آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں. بڑی بدقسمتی ہے. اس وقت جو پاکستان میرے خیال میں بھارت سر پہ منڈلا رہا ہے، آج ہی ہمارے سیکورٹی فورسز کے اتنے جوان شہید ہو گئے. کیا ایسے موقع پر بھارت تو آپ کی طرف خونخواہ بھیڑیے کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن نہ اس کا احساس میرے خیال میں حکومت کو ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ڈے فرسٹ سے انہوں نے اگریسو ماحول رکھا اپوزیشن کے لیے. انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ملکی مفاد کے لیے سیاستدانوں کو اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے اور نیب کا کام نیب کو کرنے دیتے. جب آپ احتساب بھی جانبداری سے کر رہے ہیں تو اپوزیشن تو اوپر دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور نیب کی دلدل میں، کرپشن کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو نکالنے کے لیے حکومت کو گرانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. لیکن افسوس کہ حکومت نے بھی یہ احساس نہیں کیا کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلے اور انہیں بتائیں کہ ملکی صورتحال ایسی ہے، ایسے میں صورتحال نہیں. لیکن میرا خیال ہے کیونکہ یہ اقتدار چھیننے کی اور اقتدار قائم رکھنے کی لڑائی ہے، اس میں نہ اصول ہے، نہ عوام ہے، نہ سچ ہے، تو اس کا انجام یہی ہوگا. اللہ رحم کرے. جو قومی مسائل ہیں اس پر بات نہیں ہوتی. میں بھی ذرا سا چاہوں گا کہ نون لیگ پہ بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں. بات یہ کہ بالکل جیسے کہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرونی خطرہ منڈلا رہا ہے مشرقی سرحدوں پہ. بھارت جو ہے بالکل کہ جارحانہ موڈ میں جو اس نے مقبوضہ کشمیر میں کیا ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس میں، ہمارے میڈیا کے ڈسکورس میں ان ایشوز پہ بات نہیں ہوتی ہے. ان بیانات پہ بات ہوتی ہے کہ جن کو اگنور کیا جا سکتا ہے، جن پہ میرے خیال میں بہت ثانوی حیثیت ہے. جب تاریخ لکھی جا رہی ہوگی تو اس کی حیثیت فٹ نوٹ آف ہسٹری والی ہوگی. تو یہ جو ہماری سیاسی دانوں کا رویہ ہے کہ جی قومی ایشوز پسے پش ڈال دیتے ہیں اور ان ایشوز پہ، اور پھر ہم لوگ بھی اس کو فالو کرتے ہیں. بطور صحافی ہم بھی کتنا اٹھاتے ہیں کہ جی انڈیا جو مظالم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، کبھی مہینے میں ایک آدھ پروگرام ہی ہوتا ہے، روز ہمیں تو کرنا چاہیے. جی This largely depends on public consumption. میڈیا انڈسٹری بن گئی ہے اور ظاہر ہے جس پہ ریٹنگ ملتی ہے. میں لمبی بات کرنے لگوں گی، آپ مجھے بھی روک دیں گے کیونکہ آپ کا پروگرام بورنگ ہو جائے گا، چاہے میری بات میں جتنی بھی فہم ہو. لیکن جو بات میں پہلے کرنا چاہ رہی تھی میں دوبارہ کہوں گی. دیکھیے، جو پاکستان کی لوکیشن ہے، جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے، وہ پاکستان کی داخلہ پالیسی سے بے طرح جڑی ہوئی ہے. یہ جو فاقوں کی بات ہو رہی ہے نا، ہم فاقوں پہ بھی اس وقت جاتے ہیں جب ہمارا فورن پالیسی کانسٹرکٹ خراب ہوتا ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں، عمران خان صاحب بھی کتابی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی معیشت سٹرونگ ہوگی تو آپ کشکول توڑ دیں گے اور آپ کی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی. آپ ہسٹری تو دیکھیں ہماری، ہم تو ہمیشہ اپنی فورن پالیسی کی وجہ سے اکنامک بیل آؤٹ لیتے ہیں. ہم تو جب افغان جہاد میں جاتے ہیں تو ہمیں پیسے ملتے ہیں، جب ہم 9/11 میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پیسے ملتے ہیں، جب ہم چائنا کا ساتھ دیتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں تو ہمیں پیسے ملتے ہیں. جب ہم اس وقت نیب جو ہے اس کا ایک ایلیمنٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کا دوسرا ایلیمنٹ FATF سے باہر نکلنا ہے، گرے لسٹ سے باہر نکلنا ہے. اور اگر آپ گرے لسٹ میں سے بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کی معیشت کا کیا حال ہوگا. اور یہ چیزیں اب کیونکہ یہ بگاڑ اتنا لمبا ہے اور اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ اب یہ فیکٹرز آ کے جڑ گئے، اور اس لیے آپ جو چیز سوٹ کرتی ہے حکومت کو، اپوزیشن کو، اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. اسی FATF کا بل تو پاس ہوا ہے، یہی تو لوگ شور مچا رہے تھے. آج تک مسٹری سالو ہوئی نمبرز کی.
हमारी जुड़ी हुई है दाखिला और खारजा पॉलिसी, और हमारी मईशत भी जुड़ी हुई है इस पूरी कहानी से। इसलिए पूरा मैं समझती हूँ कि होलिस्टिक देखना है। हाँ, मैं कह रहा इमरान हूँ खान साहब इंटरनेशनली स्ट्रांग हैं, जो उनको टॉलरेबल बनाता है पाकिस्तान मतलब ये उनकी में जहाँ इन पे तमाम कमजोरियां मसाइल के हैं, बाद। मैं लुबे लुबाब ये कि जहाँ पे कमजोरियां दाखिली महाज पर है वो ऑफसेट कर देते हैं अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो उनका इंटरनेशनल स्टेचर है। ये अगर हम इस तरह की बात करें। अच्छा, मैं इससे पहले कि फिर नून लीग पर आऊँ अगले मरहले में, ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं इसको किस तरह से देख रहे हैं आप देखिए बढ़ते हुए? देखिए बात ये है कि ये तो अभी आप बलूचिस्तान का जो शुमाली वजीरिस्तान में हुआ, शुमाली वजीरिस्तान में भी हुआ। देखिए मसला ये है कि मैं अभी ख़ास तौर पे जो भी वाक़या ब्रेक के दौरान हुआ, देखिए बलूचिस्तान के अवाम को जब तक ये एहसास ये और यकीन नहीं आएगा कि वो अपने वसाइल के ख़ुद मालिक हैं, वहाँ से जो है ना कुदरती दौलत जा रही है और वो गरीब से गरीब तर होते जाते हैं, और उसकी दौलत पर जो है ना उनका हक तस्लीम नहीं किया जाता। देखिए जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं बलूचिस्तान की, वो तो इन्वॉल्व नहीं है। ये तो एक बहुत ही छोटा सा अक़लियत है जो आगे दहशतगर्दी कर देती है। इन दो को तो ना जोड़े ना, मतलब तीनों मेन स्ट्रीम पार्टी ने तो नैरेटिव नहीं बनाया ना कि बलूचिस्तान में हमें अवाम नहीं चाहिए, हमें उनके वसाइल चाहिए। बात यह है कि खुदा के लिए उमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लो, खुदा के लिए 71 का जो है ना साने को जो है ना वो देख लो। भाई बात यह है कि मोहब्बत गोलियों से नहीं बोई जाती, अवाम के हुकूक और वसाइल पर जो है ना कोई गाज़िबाना कब्ज़ा कभी भी जो है ना नहीं बरकरार रह सकता। अवाम को एक हक है कि उन्हें एम्पावर करें अवाम को। अभी देखिए ना कि बात ये कि बलूचिस्तान की ही हुकूमत थी, मरहूम हासिल बजंजो जो है और इसका डॉक्टर खालिद मालिक बलोच, वो कह के गए थे कि हमें जो है ना इशारे हुए कि आप जाके जो है ना बाहर के लोगों से, जो बलोचों से बात करके हम बात करके आए, तो इसके बाद जो है ना हमें कमिटमेंट करके उनसे मुलाकात ही नहीं हुई। हम क्यों हम क्यों मसाइल को बढ़ाना चाहते हैं? मसाइल आप आवाम को उसको हक दे, मसाइल खत्म हो जाएंगे, उनके हुकूक खत्म न करें। मुझे याद है हासिल बजंजो साहब ने मेरे प्रोग्राम में दो मरतबा उन्होंने इंटरव्यू दिया और यही बात उन्होंने की। फिर बदकिस्मती हुई थी कि उनकी मालिक साहब की हुकूमत का टर्म खत्म हो गया था। हालांकि हमारी लोग की हुकूमत के दौरान ही जब वो वापस आए थे, उन्हें किसी ने घास नहीं डाली कि वो क्या कमिटमेंट कर आए। जो मुझे बताया हासिल साहब ने, तो वो कोट कर रहा हूँ ना, मुझे जो उन्होंने आखिरी इंटरव्यू में कहा, तहरीर में भी है वो। हम आते हैं, भट्टी साहब दोबारा आते हैं, नून लीग के दुख की तरफ आते हैं कि नून लीग के अंदर की सियासत आपकी बड़ी गहरी नज़र है, क्या हालात हैं, कितनी मुत्तहद? आपने शुरू में कहा जी वहाँ पे 4 नैरेटिव चल रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब जो जेल में डाला गया, उन्हें कहते हैं महफूज किया गया कि वो जो तसादुम की सियासत ना करें, उनको कहते हैं ना सुकून से बिठा दिया गया? किस तरह से देख रहे हैं आप? देखें आमिर, अगर आपको याद हो, नवाज